السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب پیارے پیارے بچے؟ بچوں، آج کی جو ہماری حدیث ہے اس کا ٹاپک ہے صدقہ، اور حدیث بھی بہت چھوٹی اور پیاری سی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک اور کہانی بھی سناؤں گی۔ سب سے پہلے ہم حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلو معروف صدقہ، کلو معروف صدقہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر نیکی صدقہ ہے۔ کلو، ہر، معروف، نیکی، صدقہ، صدقہ ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں نیکی تو پتا ہے کہ کیا ہوتی ہے، پہلے سب سے دیکھتے ہیں کہ صدقہ ہوتا کیا ہے۔ پیارے بچوں، ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور ثواب کمانے کی نیت سے جو بھی کام یا جو بھی چیز خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ کہلاتی ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اسی لیے تو کہا گیا کلو معروف صدقہ، کہ ہر نیکی صدقہ ہے، یعنی ہر اچھا کام، ہر نیکی کا کام کیا ہے؟ صدقہ ہے، کیونکہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں ہم سے، اور ہمیں ہر نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہر نیکی کا کام، ہر اچھا کام کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ جیسے آپ سمجھیں کہ کسی کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی غریب ہے، اس کی مدد کرنا، کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ دے دینا، یہ سب صدقہ ہے۔ کسی جانور کو کھانا کھلانا، پانی پلانا۔ آپ دیکھیں کتنی زیادہ گرمی ہے، تو پرندوں کو، ان سب کو، جانوروں کو کتنی پیاس لگتی ہوگی۔ اگر ہمیں اتنی پیاس لگ رہی ہے تو ان کے کھانے اور پانی کا انتظام کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح اگر راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی چیز راستے میں گری ہوئی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لوگوں کو گزرنے میں مشکل ہو رہی ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی ریپر ہو سکتا ہے، کیلے کا چھلکا ہو سکتا ہے، کوئی پتھر ہو سکتا ہے، کوئی جھاڑیاں ہو سکتی ہیں، ان کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دینا، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کی روڈ کراس کرتے ہوئے مدد کر دینا، کسی کو کھانے پینے کو کچھ دینا، کسی کی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر کسی سے اچھی باتیں کرنا، اور آپ کو پتا ہے کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ دیکھنے میں کتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن ان کے اتنا بڑا ثواب ہے۔ اپنے کسی فرینڈ کی ہوم ورک میں مدد کر دینا، یہ سب نیکی کے کام ہیں، یہ سب اچھے کام ہیں، اور ان سے ہمیں صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ صدقہ تو نیکیوں کو خوب بڑھا دیتا ہے اور گناہوں کو کم کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ صدقہ ہمارے مال کو، ہمارے دل کو، ہماری فیلنگز کو پاک صاف کرتا ہے، پیور کر دیتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ایون اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں نیکیوں کو جمع کرنے میں دوڑ لگانی چاہیے۔ کسی بھی نیکی کے کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو اتنی سی بات ہے کہ میں کسی کو پانی کا گلاس پلا دوں، اس میں کون سا بڑی بات ہے، یہ تو کوئی بھی کر دے گا۔ نہیں، آپ نے کوئی بھی نیکی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ آپ کو پتا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو دوست تھے، ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں، اور وہ کوئی نیکی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کوئی کام کہتے تھے نیکی کا کوئی کام بتاتے تھے، وہ فوراً بھاگ کر کرنے لگ جاتے تھے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، سبقت لے جانے کی، یعنی فرسٹ آنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کام بس میں کر لوں، اور کوئی بے شک پیچھے رہ جائے پر مجھے پیچھے نہیں رہنا اس کام میں، یعنی وہ نیکیوں کا کمپٹیشن کرتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ کون زیادہ نیکیاں کمائے گا۔ آج میں جو آپ کو سٹوری سنانے لگی ہوں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت پیارے ساتھی حضرت عثمان غنی کی سٹوری ہے، کیونکہ وہ نیکیوں میں دوڑ لگاتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہر نیکی کا کام وہ کر لیں اور انہیں زیادہ ثواب مل جائے۔ تو حضرت عثمان غنی جو تھے وہ بہت امیر اور بہت نیک تھے، اور وہ لوگوں کی خوب مدد کرتے تھے، بالکل کنجوسی نہیں دکھاتے تھے،
کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے تھے، اسی لیے ان کا نام عثمان غنی پڑ گیا، کیونکہ غنی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رچ، بہت زیادہ ویلدی، بہت زیادہ خرچ کرنے والا۔ حضرت عثمان غنی کی نیکیوں کی تو بہت ساری سٹوریز ہیں، ان کی بہت ساری کہانیاں ہیں صدقہ خیرات کرنے کی، لیکن آج کو جو میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گی وہ نا ایک یہودی کے کنویں کے بارے میں ہے۔ تو پیارے بچوں، سٹوری کچھ یوں ہے کہ مدینہ جو شہر ہے وہاں پر نا ایک زمانے میں پانی بہت کم ہوتا تھا، اور لوگوں کو پانی حاصل کرنے کے لیے بہت دور دور تک جانا پڑتا تھا، اور جن کے پاس سواریاں ہوتی تھیں وہ تو اپنے اونٹ اور گھوڑوں پر چلے جاتے تھے، لیکن جن کے پاس سواری نہیں ہوتی تھی وہ پیدل اتنی دور چل کر جاتے تھے اور پانی بھر کر لاتے تھے۔ پانی تو آپ کو پتا ہے کہ نیسیسٹی آف لائف ہے، کتنی ضروری چیز ہے، پانی کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت نا پورے مدینہ میں صرف صاف اور میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں ہوا کرتا تھا، اور وہ کنواں ایک یہودی کا تھا۔ یہودی مطلب ایک نان مسلم تھا، جیوش تھا، اس کا وہ کنواں تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ کنواں کیا ہوتا ہے۔ ویل، جس سے ہم پانی نکالتے ہیں، جو زمین میں کھدا ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ پانی سٹور ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کنواں یعنی ویل۔ اب وہ کنواں جو تھا وہ یہودی کا تھا، تو وہ نا کیا کرتا تھا کہ وہ کنویں کے پانی کو بیچتا تھا، یعنی سیل کرتا تھا۔ اب اس وقت تو مسلمانوں کے پاس اتنے زیادہ پیسے، مال اور دولت نہیں ہوتا تھا کہ وہ روز روز پانی خرید سکیں، اور یہودی جو تھا نا وہ مسلمانوں سے بہت نفرت کرتا تھا، تو وہ مسلمانوں کو پانی دیتا ہی نہیں تھا، اور ورنہ بہت زیادہ پیسے ڈیمانڈ کرتا تھا، تو مسلمانوں کو بہت مشکل پیش آتی تھی۔ تو ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو اس یہودی سے اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کو گفٹ کر دے، یعنی مسلمانوں کو صدقہ کر دے، مسلمانوں کو وقف کر دے، مسلمانوں کو فری میں دے دے۔ اب کیا ہوا کہ پیارے بچوں، وہ کنواں تو بہت زیادہ مہنگا اور بہت ایکسپینسو تھا، اور کسی کے پاس بھی اتنا پیسہ اور ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کنویں کو خرید سکے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے بات کی اور اسے کہا کہ میں تمہارا کنواں خریدنا چاہتا ہوں، لیکن یہودی جو تھا وہ تو کنویں سے بہت فائدہ اٹھا رہا تھا، اس کا تو وہ بہت بڑا بزنس تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی، میں نہیں یہ بیچ سکتا۔ لیکن حضرت عثمان بھی بہت زیادہ ہوشیار تھے، انہوں نے اس یہودی کو ایک آفر کی کہ تم ایسا کرو کہ ہمیں سارا کنواں مت بیچو، بلکہ کیا کرو کہ آدھا کنواں تم رکھو، آدھا کنواں ہم رکھیں گے، یعنی ایک دن کنواں ہم استعمال کریں گے اور دوسرے دن کنواں تم استعمال کرنا، یعنی ایک دن مسلمان اس کنویں سے پانی لے لیں گے اور دوسرے دن یہودی تم اپنا کنویں کا پانی بیچ دینا۔ اس طرح یہودی کو اس میں بڑا فائدہ نظر آیا، اور اس نے جو آدھا کنواں تھا، یعنی ون ڈے کے لیے جو کنواں تھا جو مسلمانوں کے لیے تھا، اس کو بھی اتنا ایکسپینسو، یعنی پورے کنویں کی قیمت کے برابر بیچ دیا، فل پیسے لیے اس یہودی نے۔ لیکن ہوا کیا کہ مسلمانوں کا بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، سارے مسلمان خوش ہو گئے۔ جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی تھی اس دن سارے مسلمان فری میں پانی لیتے تھے، اور ایون مسلمانوں کے علاوہ لوگ بھی جو غیر مسلم تھے، جو نان مسلم تھے، وہ بھی اس دن جس کا دل چاہتا تھا آ کے پانی بھر کر لے جاتا تھا۔ اور ہوا کیا کہ اگلے دن کے لیے وہ سب پانی سٹور کر لیتے تھے، پانی سنبھال لیتے تھے، اور کسی کو پانی خریدنے کے لیے نہیں جانا پڑتا تھا۔ یعنی جس دن یہودی کا پانی بیچنے کا ڈے ہوتا تھا اس دن کنویں پر کوئی نہیں آتا تھا، ایون کوئی نان مسلم بھی خریدنے کے لیے نہیں جاتا تھا، کیونکہ ان کو فری میں پانی مل جاتا تھا، تو کوئی کیوں خریدے گا پانی۔ آہستہ آہستہ یہودی کو اتنا زیادہ اس بزنس میں لاس ہونے لگ گیا کہ وہ تنگ آ گیا، اور اس یہودی نے کنویں کا دوسرے دن کا جو حصہ تھا وہ بھی کم پیسوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا۔ یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنواں خرید کر عام لوگوں کے لیے وقف کر دیا، عام لوگوں کو صدقہ کر دیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، رسول اللہ کا حکم ماننے کے لیے فوراً دیکھیں انہوں نے اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈالا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ تو ایسی نیکی ہے جو ان کے مرنے کے بعد بھی چلتی رہے گی، جب تک لوگ اس کنویں سے پانی لیتے رہیں گے ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ سو امیزنگ! تو یہ نیکی تو صدقہ جاریہ ہے، ایسی نیکی جو چلتی رہے گی۔ تو پیارے بچوں، پھر اس کہانی سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟
ہم نے اس میں سے اپنے لیے کون سے عمل کی بات نکالنی ہے؟ ہم نے کسی بھی نیکی کے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. یعنی اگر کوئی آج سے آپ کو کہے گا بھی نا کہ مجھے ذرا پانی کا گلاس پلا دو، کوئی آپ کی چھوٹے بہن بھائی بھی ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ میں تم سے بڑا ہوں یا بڑی ہوں، میں تو نہیں پانی پلا رہی، جا کے خود لے لو. تو آپ نے کیا کرنا ہے، بھاگ کے جانا ہے اور اس کو پانی کا گلاس لا دینا ہے. اسی طرح اگر امی ابو کہیں تو یہ نہیں کہنا کہ اچھا جب اٹھوں گی تو لا دوں گی، فوراً اس نیکی کے کام میں بھاگنا ہے. کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، اس بات کو یاد رکھنا ہے. آپ نے دیکھا نا اس کہانی سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے سال گزرنے کے بعد بھی، ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے کنواں خریدنے کی جو نیکیاں ہیں وہ ملتی رہتی ہیں. کوئی نیکی کا موقع ضائع نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور اس نیکی کی وجہ سے، اس صدقے کی وجہ سے ہمیں کیا ہوگا، ہمیں وہ جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیں گے. تو آج میں آپ کو 2 نیکیاں ایسی بتا رہی ہوں جو آپ نے ضرور کرنی ہے. ایک تو پیارے بچوں، آپ نے کوئی نہ کوئی پلانٹ، کوئی نہ کوئی درخت ضرور لگانا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑی نیکی ہے. سوچیں جب یہ پلانٹ جو آپ اگائیں گے وہ بڑا ہوگا اور ٹری بن جائے گا تو لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے، اس کے شیڈ کے اندر بیٹھیں گے. گرمی میں جب وہ دیکھیں اتنی چھاؤں میں آئیں گے تو وہ آپ کو دعا دیں گے کہ یہ کتنا اچھا کسی نے کام کیا ہے کہ ایسا درخت لگا دیا ہے. تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. پھر جو بھوکے لوگ ہوتے ہیں، جو پرندے یا جانور ہوتے ہیں، وہ اس درخت، اگر وہ پھل والا درخت ہوگا تو اس سے پھل کھائیں گے تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے، تو آپ نے ضرور پلانٹیشن کرنی ہے. پھر اسی طرح بچوں، اتنی گرمی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، پانی کا انتظام کرنا ہے. اپنے ٹیرس میں، اپنی گیلری میں پرندوں کے لیے پانی کا پیالہ اور کھانا رکھنا ہے. اس کو ہر وقت فل کرتے رہنا ہے تاکہ کوئی پرندہ گرمی میں پیاسا نہ رہے. پھر لوگوں کے پانی کا انتظام کیسے کرنا ہے کہ آپ کے پاس گھر میں ڈسپوزیبل بوٹلز ہوتی ہیں نا، جو کولڈ ڈرنکس کی آتی ہیں، ان کو اچھے سے دھو کر ان میں صاف پانی بھر کر ان کو فریزر میں ٹھنڈا کر لینا ہے، فریز کر لینا ہے. اور جب بھی آپ گاڑی میں کہیں باہر نکلنے لگیں، کوئی شاپنگ کرنے یا کہیں بھی کسی کام سے جانے لگیں، تو گاڑی میں ان بوٹلز کو رکھ لینا ہے. اور پھر جب ٹریفک سگنلز پر رکتے ہیں، وہاں پر آپ کو کوئی غریب لوگ نظر آتے ہیں، ایون آپ کو ٹریفک پولیس والے نظر آتے ہیں جو اتنی گرمی میں اپنی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے وہ ٹھنڈے پانی کی بوٹلز دینی ہے. تو سوچیں وہ کتنے خوش ہوں گے، ان کی کتنی ہیلپ ہو جائے گی اور وہ آپ کو کتنی دعائیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے کتنے خوش ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں جو دیکھنے میں تو بہت چھوٹی لگتی ہیں لیکن ثواب میں بہت زیادہ ہیں، اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے. پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج سے آپ نیکیوں میں خوب دوڑ لگائیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.